کیا عامر عباسی صاحب مولانا کہہ رہے ہیں ہم اس جعلی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. یہ وہی جعلی لوگ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ مولانا خود مزے لیتے رہے ہیں پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں, اور انہوں نے ہمیشہ وہ پارٹ آف گورنمنٹ اس لیے بنتے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس ملتے ہیں, ان کو وزارتیں مل جاتی ہیں, ان کی سیاست چلتی رہتی ہے. کیا کسی حکمت عملی کے تحت انہوں نے لگ رہنے کا فیصلہ کیا اس بار اور بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلنے دیں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ٹف ٹائم دیں گے جب تک یہ گورنمنٹ موجود ہے, جو پریڈکشنز کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ 2-1 سال چل رہے, اس سے زیادہ نہیں. تھینک یو سو مچ سلما. سب سے پہلے تو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, انور رضا صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کچھ کریڈیبلٹی ہے اور اس کو اسے بچانا چاہیے تھا. تو میں تو بہت معصومیت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بسد احترام پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ہے کہاں پہ. آپ بتائیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی اگر کوئی کریڈیبلٹی ہے تو مجھے وہ بتا دیں. اگر ملک میں کسی اور کی کریڈیبلٹی تو آپ بتا دیجیے. نہیں میں تو وہی کہہ رہا ہوں کسی اور کے تو آپ بتا دیجیے. یہ وہ حکومت ہے جس کو نہ صرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی کی حکومت آئی ہے, بلکہ اس کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر 2 اور 3 تھا اور 3 اور 4 والے کو جتوا دیا گیا, اور جس کا پہلا تھا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے. یہ پہلے والے نے گورنمنٹ کیوں نہیں بنائی ویسے؟ نہیں کیسے گورنمنٹ, آپ بھی ویسے کمال کرتی ہیں. مطلب آپ اتنی معصومیت سے آپ بھی پوچھ رہی ہیں کہ یہ پہلی بار. یہ ہے معصومانہ سوال, آپ جو کرتے ہیں وہ آپ چلاکیاں کرتے ہیں. آپ ذرا جواب دیں سلما کے سوال کا. یس کہ اچھا آپ نے پہلے تو اس سیاسی جماعت کو پچھلے 8 سے 10 مہینے میں مکمل طور کے اوپر انہیں آپ نے کرش کیا, آپ نے ان کے اوپر کیسز بنائے. کیسز جو اس میں باہر نکلتا تھا وہ اندر ہو جاتا تھا, اندر ہوتا تھا دوسرے کیس میں اندر ہو جاتا تھا. ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے دوسرے درجے کی اور تیسرے درجے کی قیادت تو بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی. کارکنان ان کے درجنوں اور ہزاروں کی تعداد میں 1000 سے زائد ان کے کارکنان بک ہو گئے. پھر اس کے بعد الیکشن خدا کر کے الیکشن ہوا, الیکشن میں کیمپینز نہیں کرنے دی گئی. اور اب دیکھیے وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تو اب لگتا تھا کہ شاید صورتحال تبدیل ہو جائے گی. آپ ایک گورنمنٹ آ گئی ہے اور اب شاید وہ نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے ان نشستوں سے, لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے پنجاب کے 8 اضلاع میں درخواستیں دی کہ ہمیں جلسہ کرنے دے دیا جائے, ہم انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, اور ایک ڈسٹرکٹ میں بھی الیکشن جلسہ کرنے کی انتخابی مہم مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کے بعد بھی اب تو یہ دیگر 2 سیاسی جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شاید کل الیکشن ہو رہا ہے. آپ اگر ان کی موومنٹس کو دیکھیں, ان کی الیکشن مہم کو دیکھیں, وہ تو تحریک انصاف ہی مہم چلاتی ہوئی نظر آئی. لیکن اس کے باوجود انہیں پتا ہے کہ جس طرح کے الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے, 8 فروری کے الیکشن کے بعد پھر 9 فروری کے نتائج کیسے آئے, اور اس کے بعد اب اس الیکشن میں بھی کیا مختلف ہوگا, یہ سب کو پتا ہے کہ کچھ مختلف نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ فائٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, اور اس ساری صورتحال کے باوجود وہ اپنی مہم بھی چلا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ووٹ لینے, اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ضرور دیں. دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا, یہ سسٹم اس طریقے سے چل نہیں سکے گا جس طرح سے اس کو چلانے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ حکومت میں تھے اور ان کے ساتھ تھے. آپ کے خیال میں کیا انہیں اس مرتبہ آفر نہیں کی گئی ہوگی؟ اور ضرور کی گئی ہوگی. اور جس طرح بلوچستان میں دیکھیں, نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سی چیزوں میں آن بورڈ تھے اور انہیں سسٹم میں لانے کی کوشش بھی کی گئی, اور ابھی بھی کوشش ہے. آپ دیکھیں نا بلوچستان میں کیوں گورنمنٹ نہیں بن رہی, کیوں کیبنٹ نہیں بن رہی, ان کو آفر اب تو بن گئی, لیکن اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کوشش یہ کی جاتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سسٹم کے اندر لایا جائے. اب وہ نہیں آ رہے. دیکھیں وہ جو جلسے کر رہے ہیں اور اب وہ جو موومنٹ چلا رہے ہیں, یہ حکومت اتنی آسانی سے ریٹ بڑھا لی ہے, ڈیمانڈ بڑھا لی ہے. دیکھیں انہوں نے تو کہا کہ ہمارا تو شاید ان کا ریٹ کم ہوا ہوگا, انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹی نے زیادہ ریٹ بھر دیا, اور 70 سے 80 ارب میں انہوں نے کہا پوری اسمبلی کا سودا ہو گیا. یہ بات وہ جلسے میں کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے میں یہ کہہ رہے ہیں اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں. تو اب اس طرح کی گفتگو دیکھیں نا, یہی وہ بات ہے کہ کیا کریڈیبلٹی ہوگی اب جب اس طرح کی باتیں جب اسمبلیز میں ہوں گی, جلسوں میں ہوں گی. اب بات یہ ہوتی ہے, انور رضا صاحب جو ہے نا, ان سے پھر وہ بسد احترام میں کہوں گا کہ وہ ہر بات کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں اکانومی ٹیک آف کرنے لگی ہے, اکانومی ٹیک آف کرتی ہے, رول آف لا سے اکانومی ٹیک آف کرتی ہے. تو آپ بھی مانیں نا کہ کیا چیف الیکشن کمیشنر کے پاس کوئی جادو ہے, کوئی جن پڑے ہیں, کوئی پری ہیں, کوئی کیا ان کے پاس, انہوں نے گنتی ہو گئی.
आपका फॉर्म 45 जिस पर आप फॉर्म 45 के बाद 47 की बात करते हैं, देखिए ये तो हक की बात आपको करना चाहिए, सच तो बोलना चाहिए कि फॉर्म 45 तक लोगों के पास गए हैं, उसके बाद का मामला जो हुआ है वो हुआ है। उनके अच्छा, पास कौन सी जादू की छड़ी है मुझे बताएं कि यार वो फील्ड में निकले और फील्ड में निकल के आपको छड़ी मारे, मुझे मारे। बताए ना, इस बात को तो आप इस बात को तस्लीम नहीं करते। 45 के बाद शुरू होता है, उससे आगे तो उन्होंने काम शुरू करना था फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर ही, और फिर फाइनल उन्हें ऑर्डर्स पास करने थे। फिर आप बताएं ना कि क्या हुआ, आप बताएं, मुझे भी नहीं मालूम उसके बाद क्या बताइए। क्या हुआ, नताइज तब्दील किए गए। फॉर्म 45 वाले फॉर्म 47 में जो हारे हुए थे, फॉर्म 45 में उन्हें फॉर्म 47 में जिता दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया क्या ये उनके अंडर? अच्छा देखिए, ये तो आप मुझे बताएं डस्का में क्या हुआ था। डस्का में एक पोलिंग स्टेशन में और कुछ पोलिंग स्टेशन में वोट डिले हुए थे, और कितना बड़ा उन्होंने प्रोसीडिंग्स करके अच्छा, ये सबके खिलाफ एक कार्रवाई बार कर दी थी। चलने वाली एपिसोड है बासी साहब, ये तो एक हल्का था, ये पूरे मुल्क के इंतखाबात, तो सबके खिलाफ एक्शन लें। ये तो इलेक्शन आप में देखिए नाजुक ना, मामला था, देखिए ना, नाजुक मरहला अनवर था, साहब, इसे भी इस मुल्क में गलत काम करने वाले को पता है कि कुछ नहीं होना, और इस मुल्क में जिसको पता है कि गलत काम मैं कर दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप जरा करके देखिए ना, देखिए कानून कैसे हरकत में आता है, कैसी बात करते हैं। तो करने इनके वाले लिए कानून हरकत में आएगा, लेकिन वो अलग होते हैं वो लोग जिनके लिए कानून हरकत में नहीं आता।